السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج کی دو خبریں ہیں، بیسیکلی بہت بڑی ہیں۔ ایک تو سیلاب ہے اور دوسرا جو ہے وہ شوکت ترین کی دو ٹیلی فون کالز کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ دونوں ہیں۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کو دو بلاؤں کا سامنا ہے، دوسری جو ہے وہ سیلاب ہے۔ بہرحال دونوں کا متعلق آپ کو بتاؤں، آج لاہور میں کیا ہوا کہ موسلادھار بارش ہوئی۔ میں نے تو اتنی بارش نہیں دیکھی کبھی اتنی دیر میں۔ اور نہر کے اس سائڈ پہ جو پوش علاقے ہیں سارے، جہاں 7-8 کروڑ روپے کا 500 کنال کا 500 گز کا گھر ہے، وہ 3 فٹ پانی کے اندر ہے، اور کہیں پہ 3 فٹ ہے، کہیں پہ 2 فٹ ہے۔ لوگوں کے ڈرائیو وے میں پانی آیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کچی وادیوں کا کیا حال ہوگا اور جو لو لائنگ ایریاز ہیں ان کا کیا حال ہوگا، اللہ رحم کرے۔ اور یہ سوچیں کہ سیلاب میں گرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ آج میں باہر نکلا تو ٹریفک پھنسی ہوئی تھی اور بہت ہی یعنی تکلیف دہ ٹریفک تھی، اور 2-3 گاڑیوں والے آپس میں کھڑے ہو کے لڑ رہے تھے، کیونکہ ایک کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور دوسرا اس کو پیچھے سے ہارن بجا کے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی گاڑی سائڈ پہ کرو، اور اس سے ہونی نہیں تھی، تو سارے پھنسے ہوئے تھے۔ تو میں دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، زیادہ بارش ہوئی ہے، ایک گاڑی خراب ہوئی ہے، کچھ موٹر سائیکلیں بند ہیں، ایک آدھا رکشہ بند تھا، گٹر بند ہے، سیوریج بند ہے، اور ہمارے دماغ بند ہیں، اور لڑنا شروع کر دیا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں بیچارے، جن کو رات کو سو رہے تھے اور صبح کو اٹھے تو گھر ہی غائب، پلازا غائب، دکان غائب، جانور غائب، جو کھیتوں میں لگا ہوا تھا سب غائب۔ یعنی ایک دن پہلے وہ کروڑ پتی تھے اور اگلے دن وہ آپ سے اور ہم سے یعنی منتظر ہے کہ ہم میں سے کوئی ہیلپ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہم سب کے لیے ہیں کہ کوئی سا دن ایک سا نہیں رہتا، اور اللہ سے ایک تو ہمیں پناہ مانگنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ساری چیزیں بند کر کے ہمیں فوکس کرنا ہے سیلاب زدگان کے لیے اور ان کے پاس کہ ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں۔ اب یہ 3 سٹیپس ہیں جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ ایک تو سٹیپ ہے ریسکیو کا، تو ریسکیو میں تو شاید میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو آرم فورسز کر رہی ہیں اور بڑا خوش اسلوبی سے وہ کام کر رہی ہیں۔ دوسرا ہے امیڈیٹ ریلیف کا، اس میں ہم لوگ ظاہری بات ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ریہیبلیٹیشن کا۔ جب مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد میڈیا کی کوریج ختم ہو جائے گی اور ہمارے معمول زندگی شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ ادھر 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کی فصلیں اجڑ گئی ہیں، ان کے جانور مر گئے ہیں۔ تو ہمیں تب تک اب سکون سے نہیں بیٹھنا 1.5 سال تک، جب تک یہ لوگوں کی پراپر ریہیبلیٹیشن نہیں ہو جاتی۔ دوسری چیز جو آج ہوئی وہ شوکت ترین کی 2 آڈیو کالز لیک ہو گئی، ایک فائنانس منسٹر کے پی کے ساتھ اور ایک محسن لغاری پنجاب کے ان کے ساتھ۔ اب شیریں مزاری کی فوراً اس کے پر ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے اون کر لیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہاں جی یہ انہی کی فون کالز ہیں، لیکن کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو شرمندگی کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب اس 2 فون کالز نے کچھ باتیں جن کی تصدیق کی ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کو پہلے سے پتا تھا یہ بلیک میل ہے اور وہ بلیک میل کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو یہ پتا تھا، عمران خان کو بھی یہ پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ اسٹیٹ کو اور پاکستان کو بہت بری طرح نقصان پہنچائے گی ان کی بات، اور پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی جو ایڈ ہے پاکستان کی وہ کسی طرح رک جائے اور وہ اس میں تعویلیں ہو جائیں، اس میں روڈ بلاکس ہو جائیں۔ پھر وہ چاہتے تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست پاکستان سے اوپر کہیں ہے، یعنی عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان خدا نخواستہ نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ سارے کے سارے جو ڈیسیجنز ہوئے، یہ سارے کے سارے جو فیصلے ہوئے، یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہوئے کل، اور یعنی اس میں عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ٹریزن کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
اب یہ کس کے اوپر ٹریزن ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے شوکت ترین کے اوپر ہوتی ہے، محسن لغاری کے اوپر ہوتی ہے، وہ جو کے پی کے فائنانس منسٹر ان کے اوپر ہوتی ہے کہ ملک دشمنی میں یہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب کے متعلق آپ کو میں کچھ بات بتا دوں۔ شوکت ترین صاحب کو پاکستان نے بہت کچھ دیا۔ پہلے تو ایک بینک کے ملازم تھے، اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کسی طرح اپنا بینک بنا لیا، سلک بینک، یہ ان کا بینک تھا۔ اور پھر سلک بینک میں الزامات لگے کہ فگر فجنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی ریٹنگ بہتر کرانے کے لیے اس کے فگرز فچ کیے تھے یہ کچھ سال پہلے، اور جب وہ پہلی بار فائنانس منسٹر بنے تھے تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا کافی پیسہ جو ہے سلک بینک میں رکھا گیا اس کی کریڈٹ ریٹنگز امپروو کرنے کے لیے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے سلک بینک میں کھڈا اور بہت بڑا کھڈا ہو گیا۔ پتہ چلا 7-8 بلین کا اس میں کھڈا ہے۔ جو انسائڈر ہے وہ کہتے نہیں 7-8 بلین نہیں، 14 سے 15 بلین کا کھڈا ہے، لیکن 7 بلین تو ڈیفینیٹ انہوں نے کھایا، بیچ میں سے یا غبن ہوا ہے یا گما ہے یا کوئی انکالڈ فور ہے یا انسیکیورڈ لونز ہیں کہ 1.5 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے سلک بینک کو منع کر دیا تھا کہ آپ لون بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی 1.5 سال پہلے یہ ہو گیا تھا کہ سلک بینک ایک گاڑی کے لیے بھی لیز نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کرتے تھے لیکن اب نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے اوپر شوکت ترین کے اوپر نیب کے کیسز بن گئے کہ شوکت ترین نے یہ غلط کیا تو یہ کیا تو یہ ایمبیزلمنٹ کی، یہ کھایا۔ تو عمران خان کا دل آ گیا ان کے اوپر، انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنانا تھا۔ جب انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنانا تو شوکت ترین نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ میرے اوپر جتنے نیب کے کیسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ان کو لڑوں گا، میں ان کو برداشت کروں گا، انہوں نے کہا اس کو ختم کر دیں، تو کر دیے عمران خان نے ختم۔ وہی عمران خان جو کہتے تھے نیب ہمارے قابو میں نہیں تھا، نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا۔ شوکت ترین کے تمام کیسز ایک قلم کے دستخط سے ختم ہو گئے، اور شوکت ترین آئے اور آتے ہی تیسرے دن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی فچڈ ہے اور یہ جو فگرز ہیں تو بہت غلط ہے، یہ تو بتا رہے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو شوکت ترین بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے 2 پریویس فائنانس منسٹرز کے متعلق یہ بات بتا رہے تھے، کسی اور کے متعلق نہیں بتا رہے تھے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ان کو اپنے لفظ کھانے پڑے تھوک کر، کیونکہ عمران خان کو پسند نہیں ہے کہ ان کی حکومت کو کوئی نہ کوئی برا کہے یا کسی بھی طرح سے برا کہے۔ تو اگر انہوں نے وزیر رہنا تھا تو انہوں نے کہنا تھا نہیں وہ پہلی میری انفارمیشن غلط تھی، اب صحیح ہے تو یہ ہے۔ بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ اس شخص نے پاکستان کو صرف ڈیمیج کیا، اس نے ڈالر کو فری فال کر دی، اسٹاک مارکیٹ میں ہماری انویسٹمنٹ رک گئی، سی پیک ہمارا رول بیک ہو گیا، ہمارے جتنے انویسٹمنٹ پروجیکٹس تھے وہ آن ہولڈ ہو گئے، ہمارے یہاں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی، ہماری کنزیومر پرائسنگ جو تھی وہ کہیں سے کہیں چلی گئی، ہماری مارکیٹ کمیٹیز افیکٹو نہیں ہوئیں، بہت کچھ ہو گیا۔ بہرحال اب ان کی 2 فون کالز لیک ہو گئی، آپ نے بھی اب تک وہ سن لی ہوگی فون کالز۔ اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ یہ غداری نہیں ہے تو پھر میں بحث نہیں کر سکتا۔ آئی ریسٹ مائی کیس۔ اللہ تعالیٰ جتنے سیلاب میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو صبر دے اور ان کی تکلیفیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحمتوں کا سایہ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔